گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک بات شروع کی تھی کہ رمضان کے فضائل ہمیں بہت زیادہ پتہ ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ اس میں روزہ رکھنا چاہیے، فرضی روزہ، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ہم ایسے کون سے کام کریں رمضان کے اندر، اس کی اہمیت پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم اپنا شیڈول کیا بنائیں، وہ کون سے کام ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے بات شروع کی تھی کہ پہلا کام، ہماری زندگی بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن ہم بنیادی کام اگر اچھے طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے بخشش کا سامان بن سکتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ بنیادی طور پہ رمضان میری اور آپ کی تربیت کا مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر افطار کے لیے آپ بیٹھتے ہیں اور ابھی 5 منٹ ہوتے ہیں افطار میں، ساری حلال چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور اس وقت آپ کو طلب بھی ہوتی ہے کہ میں پانی پی لوں، میں شربت پی لوں، میں یہ کچھ کھا لوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، لیکن آپ وہ 5 منٹ بھی اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اذان ہوگی مغرب کی تو ہی میں یہ چیزیں کھاؤں گا، اس سے پہلے نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے کہ جب میں اللہ کے کہنے پر ایک مہینہ حلال چیزوں سے رک سکتا ہوں تو پورا سال حرام سے کیوں نہیں رک سکتا؟ نماز پورے سال پڑھنی ہے، پورے سال فرض ہے، اس مہینے میں پریکٹس کریں کہ جو شخص صرف پورا سال نماز پڑھتا ہے، جماعت کی پابندی نہیں کرتا کہ پڑھ لوں گا ابھی ٹائم ہے، فلاں فلاں مصروفیات ہیں، تو ایسا شخص اپنی تربیت کرے اور نمازوں کو وقت پہ ادا کرے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور جو شخص پورے سال جماعت سے پڑھتا ہے الحمدللہ وہ مزید پریکٹس کرے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں۔ روزے کی حالت میں اگر میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں کہ ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ جب امام نماز شروع کرے میں بھی اس کے ساتھ شروع کروں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العزت کی راہ میں بالخصوص اس ماہ مبارک میں مال خرچ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود ان کا یہ عمل تھا کہ بہت زیادہ پورا سال ہی سخاوت کرتے تھے، پورا سال ان سے بڑھ کے کوئی اجود نہیں تھا۔ اجود کا مطلب سخی، سخاوت کرنے والا، جواد ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، لیکن رمضان میں بالخصوص ان کی یہ سخاوت بڑھ جاتی جب جبریل امین سے ملتے، جبریل امین سے ملتے، خوب سخاوت کرتے، اس قدر تیزی آ جاتی کہ آپ کے لیے جو حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی تیزی کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوانٹٹی ہو، یہ کوانٹٹی میرے اور آپ کے لیے معنی رکھتی ہے، اللہ کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، کوالٹی ہے کہ کس کوالٹی کے ساتھ بندے نے اپنا مال خرچ کیا۔ اس کے ساتھ کوانٹٹی ہو تو نور علی نور، بہت زبردست بات ہے، لیکن اگر کوالٹی نہیں ہے تو کوانٹٹی کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے مال خرچ کرنے میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، آپ اس نیت کے ساتھ خرچ نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو میں معاونت کر سکتا ہوں وہ کرنی چاہیے، تو پھر یہ کوالٹی نہیں ہے۔ کوالٹی یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تیسری چیز، بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، تو بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک قرآن مجید جبریل امین کے ساتھ مل کے مکمل کیا کرتے، اور جس دن یا جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائے، اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ رمضان کے اندر قرآن مکمل کیا۔ تو ہم اپنی سپیڈ بڑھائیں، دن دیکھیں کتنے گزر گئے ہیں، اگر ہر تاریخ کے حساب سے میرا پارہ نہیں چل رہا تو مجھے اس تاریخ تک کم سے کم اپنا پارہ لے کر آنا چاہیے، تاکہ وقت پر رمضان مکمل ہو یا میرا قرآن بھی مکمل ہو جائے۔
میں 2 کی بات نہیں کرتا, میں 3 کی بات نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف تاریخ سے اپنا ایک پارہ ملا لیں. آج 14 تاریخ ہے مارچ کی, رمضان کی 13 ہے. اس 13 سے اگر میرا 13واں پارہ نہیں ہے نا تو میں فکر کروں پھر کہ میں حق ادا نہیں کر رہا. اپنے پارے کو اسپیڈ کو بڑھائیں, تھوڑا سا ٹائم زیادہ نکالیں. پونا گھنٹہ 1 گھنٹے میں آپ ایک پارہ مکمل کرتے ہیں تو دیکھیں کتنے پارے آپ پیچھے ہیں, اتنا ٹائم نکال کے اس کو پورا کریں. ورنہ ہوگا کیا کہ رمضان مکمل ہو جائے گا اور ہمارا قرآن ادھورا رہ جائے گا, اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد اللہ خیر ہی کرے کہ کون دیکھے گا انشاءاللہ. تو چیزیں یاد کر رہے ہیں, بھولتے جا رہے ہیں. پہلی چیز آپ کو نماز کے حوالے سے بیان کی, دوسری انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کہ رمضان میں اس کا اہتمام کریں. تیسری چیز قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کریں. اور چوتھی بات جس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, اور وہ ایسی سنت ہے جس کو ہم تقریباً چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور وہ ہے اعتکاف بیٹھنا. وقت نکالیں, باس آ کے خود نہیں کہے گا اعتکاف بیٹھ جاؤ. کیا خیال ہے؟ گزارش کریں, اینول لیوز جو ہیں اس میں سے کچھ نکالیں, وقت اعتکاف بیٹھیں. امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عجبا للمسلمین, کہتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے, بڑی حیرت ہے اس بات پہ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں پر تعجب ہے. ترک الاعتکاف, انہوں نے اعتکاف ترک کر دیا, یعنی کم کر دیا. جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا اس انداز سے نہیں ہوتا ہوگا. کہتے ہیں انہوں نے اعتکاف کو ترک کر دیا ہے. مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ, جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک نہیں کیا, چھوڑا نہیں. منذ قدم المدینہ تھا, جب سے مدینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں, یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے, جب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتکاف شروع کیا تو اس کو کبھی چھوڑا نہیں. حتیٰ قبضہ اللہ, یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لی. یعنی وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ وفات پا گئے, اپنی وفات تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اعتکاف کرتے رہے. بلکہ 1 سال کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو شوال کے اندر کیا. شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, پھر دوسرے کا کیا. پھر جب ان کو یہ خبر دی گئی, مقصد کیا ہے اعتکاف کا, کہ لیلۃ القدر مل سکے, یعنی بندہ فل فارغ ہو, دنیاوی کوئی کام نہ ہو, اور وہ صرف لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد کے اندر بیٹھ جائے. مسجد کے اندر بیٹھ جائے اور وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر تو آخری عشرے کے اندر ہے, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا شروع ہو. اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال, جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, 2 مرتبہ رمضان میں قرآن کا دور کیا, اسی طریقے سے جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی, اس سال حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا. 10 دن درمیانے عشرے کے, جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, اور 10 دن جو آخری عشرہ ہے 21ویں شب سے لے کے اور عید کے دن تک, عید کے چاند کے دکھنے تک. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ اعتکاف کی یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے رہیں. مقاصد کیا ہیں اعتکاف کے؟ کہ انسان اپنے دل کی صفائی کر سکے, اس کا تزکیہ کر سکے. جو دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, جو لمبی لمبی تمنائیں ہیں, آرزویں ہیں, بہت زیادہ یہ جو پلاننگز کرتا ہے, ان کو چھوڑ کر یہ اپنی آخرت کی فکر کرے, اپنے دل کا تزکیہ کرے. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, الا وان فی الجسد مضغہ, اے لوگوں سن لو کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے, پیس آف فلیش ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو اس کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر اس کا وہ ٹکڑا
خراب ہو جائے جسم کا تو پورا جسم اس کا نکارہ ہو جاتا ہے۔ پھر وضاحت دی الا وہی القلب، لوگوں سن لو وہ ٹکڑا کیا ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل، یہ دل جو ہے آپ اگر میڈیکل سائنس کی طرف سے بھی دیکھیں گے تو یہ ایک مرکزی کردار رکھتا ہے جسم کے اندر، اور اسلام کے اندر بھی اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر آپ کا دل صحیح پمپنگ نہیں کر رہا تو بہت سارے امراض آپ کو آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے، یہ ذکر الہی سے بھرپور نہیں ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کے اندر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ پھر قرآن سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ یہ بہت زیادہ جو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، تمیت القلب، یہ دلوں کو مردہ کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطہ سودا لگا دیا جاتا ہے، ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، سقل قلبہ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یہ نقطے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اعتکاف بیٹھنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ میں اپنے دل کی صفائی کر سکوں، جو اس کے اندر سختی آ چکی ہے اس سختی کو ختم کر سکوں، جو اس کے اندر صرف دنیا کی محبت بس گئی ہے اس کی وہ محبت ہٹا کے اس کے اندر کوئی خوف الہی ڈال سکوں، اس کے اندر کوئی آخرت کی فکر ڈال سکوں۔ تو یہ مقاصد میں سے اعتکاف کے ایک مقصد دل کی صفائی۔ دوسری چیز کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، من رمضان، رمضان کے مہینے میں، حتیٰ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا، ان کی روح قبض کر لی۔ ثم اعتکف، پھر اس کے بعد اعتکاف کیا ازواجہ، آپ کی ازواج نے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی یہ اعتکاف کا سلسلہ جاری رہا اور آپ کی ازواج نے اعتکاف جاری رکھا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ تعجب کریں، اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کہاں پر ہوگا؟ جامعہ مسجد میں ہوگا۔ جامعہ مسجد سے مراد جہاں پہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کچھ ہوتے ہیں نا مصلی ہوتے ہیں، مصلی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جہاں پہ 5 وقت کی نماز تو ادا ہوتی ہے لیکن جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ مختلف جگہوں پہ کمپنیز کے اندر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آفیسز میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مصلی تو ہوتے ہیں لیکن وہ جامعہ مسجد نہیں ہوتی، اور اعتکاف صرف اور صرف جامعہ مسجد میں ہوگا۔ دوسری چیز، مرد ہو یا زن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر۔ گھر کا اعتکاف ثابت نہیں ہے، وہ گھر کے ایک کونے میں بنا لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں اعتکاف کریں گے، تو یہ اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں نماز کے لیے، اور ان کا بھی اعتکاف، ان کا بھی خیمہ مسجد میں ہی لگا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی موجود ہے جس میں اعتکاف کا ذکر ہے، سورۃ البقرہ پڑھیں آپ، فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرنا جب تم اعتکاف کی حالت میں کہاں پر ہو؟ مسجد کے اندر۔ مباشرت کے لیے ضروری ہے نا مرد و زن ایک جگہ پہ ہوں، میاں بیوی ایک جگہ پر ہوں، تو وہ جگہ کون سی؟ مسجد۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کی ہوئی ہیں، مرد بھی کیے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے گا مباشرت کے لیے۔ تو الغرض اعتکاف خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو، کہاں پر ہوگا؟ مسجد کے اندر ہوگا۔ تو دل کا تزکیہ اعتکاف کے مقاصد میں سے، اس کی فضیلت کہ یہ سنت مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے۔ اور تیسرا اس کا مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ کہ ہم شب قدر کو تلاش کر سکیں۔ شب قدر، سبحان اللہ، جیسے مہینوں کے اندر رمضان کی حیثیت ہے، ویسے رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر، شب قدر کی اہمیت۔ ہم جیسے 11 مہینے گزارتے ہیں، ہم میں سے اکثر
رمضان بھی اسی انداز سے گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی رمضان آ گیا ہے, کوئی اہمیت ہے, کوئی حیثیت ہے, اس کے اندر کچھ کرنے کے کام ہیں, برائی سے بالخصوص رکنا ہے, اچھے کاموں میں سبقت لے جانی ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم باقی راتیں گزار رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لیلۃ القدر بھی گزار دیتے ہیں. ہم اعتکاف میں ہوں یا اعتکاف میں نہ ہوں, لیلۃ القدر تلاش کرنا ہم سب کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا پیکج ہے کہ میں پوری زندگی بھی 60-70 سال لگا دوں میں پیدائش سے لے کر, جو کہ ممکن نہیں ہے, اللہ کی عبادت میں لگاتا رہوں, تب بھی میں وہ اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا, اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میں صرف ایک لیلۃ القدر کے اندر کچھ نیکی کرنے سے پہنچ سکتا. کیونکہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے, یہ اس سے بہتر ہے. یعنی ایک شخص پیدائش سے لے کے 80 سال 83 سال تک 2 رکعت پڑھتا ہے, اس کی پوری عمر کا جو محنت ہوگی جو یہ اس کی پیچھے والا بند ہوگا, بیچ کے 2 کھولیں. تو ایک شخص جو 83 سال تک عبادت کرتا رہے اور ایک شخص صرف لیلۃ القدر کے اندر وہ عمل کر لیتا ہے, تو 83 سال تک اس شخص کا جو عمل ہے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس ایک شخص کا ایک رات کے اندر لیلۃ القدر کے اندر 2 رکعت پڑھنا ہوگا. یعنی لیلۃ القدر میں اگر صرف 2 رکعت پڑھتا ہوں, میں اگر اس میں 100 روپے خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں لیلۃ القدر میں, تو 83 سال تک میں صدقہ کرتا رہوں, اس تک وہ نہیں پہنچے گا. لیلۃ القدر کی یہ اہمیت ہے, اور ہم لیلۃ القدر بھی ہوٹلوں پہ گزار دیتے ہیں. اصل میں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاگنا مقصود ہے. بھائی آپ تو پورا سال جاگنے کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ کے اندر اتنی ہمت ہے, پورا رمضان آپ نے جاگ کے گزارا ہے, تو جاگنا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ کہ ہم جاگیں اور اس جاگنے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کے اندر کوئی صدقہ خیرات کریں, اس کے اندر نوافل کا اہتمام کریں. جو ہم صلاۃ و تراویح پڑھتے ہیں, اگر ہم وہی صرف لیلۃ القدر کے اندر پڑھ لیں, تو میری 83 سال اگر میں لیلۃ القدر قیام اللیل کرتا رہوں, تراویح پڑھتا رہوں, تہجد پڑھتا رہوں, تو یہ ایک رات کے اندر پڑھنے والی سبقت لے جائے گی. یہ اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت ہے. چوتھا فائدہ جو اعتکاف کا ہے یا مقصد ہے, وہ کیا ہے کہ بندہ فضولیات سے بچ جاتا ہے, دنیا داری سے بچ جاتا ہے. جو وہ باہر فضول کام کر رہا ہوتا ہے, دوستوں یاروں میں بیٹھا ہوتا ہے, گپ شپ میں مصروف ہوتا ہے, ان ساری چیزوں سے نکل کر وہ ایک مخصوص جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ مخصوص کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اکیلے کے اندر. جو اس نے رمضان کے باقی دنوں میں قرآن کی صحیح تلاوت نہیں کی ہوتی, اس کو وہاں پہ بھرپور ٹائم ملتا ہے, کوئی اور سرگرمی ہوتی کوئی نہیں. وضو بنائے گا, نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, دعائیں کرے گا, توبہ استغفار کرے گا. تو یہ بہت زبردست موقع ہے کہ ہم میں سے جو اعتکاف کر سکے اس کو اعتکاف کرنا چاہیے. کیا پتہ آئندہ یہ ٹائم مجھے ملے یا نہ ملے, یہ رمضان کا مہینہ پھر میری زندگی میں آئے یا نہ آئے. رمضان تو آئے گا, کیا پتہ میں ہوں یا نہ ہوں. تو اس نظر کے ساتھ, اس ویو کے ساتھ آپ یہ کام کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. آگے کی ہماری جو دنیاوی زندگی بھی ہے اس کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.